شرائط صلح کا حشر۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تو معاویہ نے تمام شرائط کو منظور کر لیا، لیکن اس کے بعد قطعاً کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، اور امیر شام نے کسی ایک چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور کسی پر عمل نہ کیا۔ اہل بیت اور بنی ہاشم کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا تھا اس نے 1 سال بھی ادا نہیں کیا۔ صلح کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ اس شرط کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا، حالانکہ وہ حق امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ شیعیان علی امن و امان میں رہیں گے، مگر معاویہ اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شیعیان علی کے قتل سے ایک دن بھی نہیں رکا، جس کی واضح مثال حضرت حجر ابن عدی اور تقریباً 50 کے قریب ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت ہے۔ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا جرم فقط یہ تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے اور برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ کرنے سے معاویہ اور اس کے حواریوں کو منع کرتے تھے۔ ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابو سیف مدائنی اپنی کتاب الاحداث میں لکھتے ہیں، معاویہ نے حکومت ملنے کے بعد اپنے گورنروں کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ جو بھی ابو تراب اور ان کے اہل بیت کے فضائل میں کوئی حدیث بیان کرے گا اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ پس خطیبوں نے قریہ قریہ شہر شہر پابندی کے ساتھ ہر منبر سے علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنا اور ان کے اہل بیت سے تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ علی اور اہل بیت علی کو برا بھلا کہتے تھے۔ پھر معاویہ نے حکومت کے تمام گورنروں کو لکھا کہ شیعیان علی اور اہل بیت علی کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ کوفہ میں زیاد ابن ابی جو کئی برس تک حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں ان کے عمال میں رہ چکا تھا، وہ پیروکاران علی علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتا تھا، مردوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اسے ہر ایک کی رہائش کونوں اور گوشوں میں بسنے والوں کا پتہ تھا۔ اسے کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اس کی ظلم کی یہ حالت تھی کہ پیروکاران علی علیہ السلام کو قتل کرتا اور بعضوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا اور بعضوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ اس ظلم عظیم سے سینکڑوں خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ہزاروں شیعیان علی جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ بصرہ میں 8000 آدمیوں کو قتل کیا گیا، جن میں 42 حافظان قرآن اور قاریان قرآن تھے۔ ان پر محبت علی علیہ السلام کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ علی علیہ السلام کے بجائے بنی امیہ کے فضائل بیان کیے جائیں، اور علی علیہ السلام کے فضائل کے متعلق یہ کہتا تھا کہ ایک ایک فضیلت کے عوض 10 حدیثیں مذمت، منقصت اور توہین حضرت علی علیہ السلام میں گھڑی جائیں، اور یہ سب کچھ امیر المومنین علیہ السلام سے بدلہ لینے اور یزید لعین کے لیے زمین خلافت ہموار کرنے کی خاطر کیا جا رہا تھا۔